السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شایان شان ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام نبی اکرم رسول انور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ ایام کی مناسبت سے کچھ احباب اس وقت حج بیت اللہ کی تیاریوں میں ہیں، جن کا بلاوا آیا ہے وہ خوشی سے تیاری کر رہے ہیں، اور جن کا بلاوا نہیں آیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بلا لے۔ تو ابتدا میں یہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ مخصوص ایام میں اس کی زیارت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہاں آپ کے احکام کی بجا آوری کرنا، اس کا نام حج ہے۔ بیت اللہ کی طرف مخصوص ایام میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور یہ حج جس طرح بنیادی ارکان ہیں، ارکان خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح دوسرے ارکان فرض ہیں ہمارے اوپر، یہ حج بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ کی عنایت اور اس کا خاص انعام اور رحمت ہے کہ جو عبادات بندے کو زیادہ مشقت میں ڈالنے والی ہوں یا کبھی آزمائش کا سبب بن جائیں، رب تعالیٰ نے ان کے اندر اپنے بندوں کے اوپر تخفیف اور نرمی رکھی ہے۔ کلمہ طیبہ ہر وقت ہر آن شعور سنبھالا اور موت تک شعور رہے تو کلمہ طیبہ ہمارے اوپر فرض اور لازمی ہے۔ اس کا اقرار کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وہ فرض ہے جب تک ہوش و حواس قائم ہیں، چاہے جتنا بھی بیمار ہو۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب پہ، دوسروں کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ روزے سال میں 1 مہینہ، اور وہ بھی مریض اور مسافر کو مستثنیٰ کر دیا۔
جس فرض میں مشقت زیادہ، رب تعالیٰ نے نرمی بھی زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ جب سفر سے واپس آئیں تندرستی ہو روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح حج ہے، یہ حج بیت اللہ رب تعالیٰ نے دن میں ایک مرتبہ نہیں رکھا، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں رکھا، سال میں ایک مرتبہ نہیں رکھا، بلکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بندے پہ بندی پہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کیا ہے حالات سازگار ہوں اور تندرستی ہو، سفر خرچ ہو، اور عورت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ محرم بھی ہو، اور عورت کا محرم نہیں ہے تو یہ فریضہ حج بھی اللہ اس کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ جس قدر سختی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتنی نرمی بھی ہوتی ہے اس فرض میں۔ حج کے اس فریضہ منصبی کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد پہ ہمیں نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک مقصد کا پتہ نہ ہو وہ عمل فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حج بھی ایک بہت بڑا فرض ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، تمہارے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا، لہٰذا اب حج کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صحابی رسول بصد ادب عرض کرتے ہیں، آقا افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج کا فریضہ ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی الفاظ دہرائے، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، حتی عاد ثلاثہ، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی الفاظ دہرا دیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی آگے سے خاموش رہے۔ جب وہ سوال کر چکا، آگے سے جواب نہ پا کر تسلی سے بیٹھ گیا، تو ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا سوال کیا تھا، 3 بار اسے دہرایا تھا، اگر میں ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا تمہارے کہنے پہ نعم کہ ہاں ہر سال کرنا فرض ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہو جاتا ہر سال، اور تم کیسے اس کی ہر سال اس فریضے کی ادائیگی کی طاقت رکھ سکتے؟ تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مرتبہ زندگی کے اندر فرض ہے انسان کے اوپر، اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ۔ انسان کا بالغ ہونا اور مسلمان ہونا ضروری ہے، اور شعور والا ہونا بھی ضروری ہے، تندرستی والا ہونا بھی ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونا، یعنی وہاں سے جائے وہاں سے واپس آنے تک وہ خرچہ برداشت کر سکتا ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ ہے اللہ نے ایک جو ہے وہ حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج فرض کس کے اوپر ہے؟ جو سفر خرچ کی طاقت رکھتا ہے، حالات سازگار ہیں، جا سکتا ہے، تندرست ہے، تو وہ جائے گا۔ اگر ایسا شخص جس کے اوپر شرائط پوری ہو جائیں اور پھر بھی وہ نہیں جاتا، تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ، گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے، حج کے فریضہ کا انکار کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، نہیں جا رہا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو میرے عائد کردہ فریضہ سے بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پرواہ تک نہیں ہے، رب تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے۔
چاہے وہ جدھر مرضی جائے. یہ لا تعلقی کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ. تو اتنا بڑا فریضہ، جس طرح دوسری عبادات کے مقاصد ہیں، اس حج کے بھی مقاصد ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتے ہیں یقین جانو سب سے پہلا میرا گھر جو میں نے اپنے بندوں کی اپنے حضور بندگی کے لیے خالص بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی بندگی کے لیے اپنے بندوں کے لیے وقف کر دیا، بندگی کے لیے یہاں آ کے ان کو اپنا مرکز قرار دے دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلا وہ میرا گھر میری عبادت کے لیے مرکزی حیثیت رکھنے والا وہ ہے بیت اللہ، میرا گھر جو مکہ کے اندر ہے، مبارکہ، بڑا ہی بابرکت ہے. اس کو میں نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. وہدی للعالمین. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بابرکت گھر میں جا رہے ہیں، جہاں ہر آن، ہر لمحہ، دن اور رات، ہر گھڑی اللہ کی برکات کا نزول ہو رہا ہے. اتنا بابرکت گھر ہے اور اللہ کے مہمان ادھر جا رہے ہیں. جو خواہش کرتا ہے انسان اللہ پوری کرتا ہے. بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بابرکت گھر میں میں برکتیں سمیٹنے جا رہا ہوں. مجھ سے کوئی ایسی لغزش اور ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جو میرے مالک کی ناراضگی کا سبب بنے. برکتیں سمیٹنا یہ میرا مقصد ہونا چاہیے. وہدی للعالمین. اور دوسرا اور اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس گھر کو مرکز ہدایت قرار دے دیا ہے. وہدی للعالمین. العالمین پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، رہنمائی. اگر کوئی میرے حضور معتبر ہے تو وہ بیت اللہ کی مرکز سے لی ہوئی رہنمائی معتبر ہے. ہدایت اور رہنمائی، اسلام اور دین، ایمان تمہیں اگر ملے گا تو وہ میرے مرکز بیت اللہ شریف سے ملے گا. میرے مرکز کو فالو کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، جو کچھ وہاں میرے بندے کر رہے ہیں وہ کرو گے تو ہدایت یافتگان میں ہو جاؤ گے. یہ میری زندگی کا مقصد، حج کرنے کا اصل ارادہ اور قصد کیا ہوگا؟ برکتیں سمیٹوں اور وہاں سے رہنمائی اور ہدایت لے کر آؤں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہیں سے اسلام نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ سمٹتا ہوا وہیں پہ واپس آ جائے گا. یعنی اسلام اگر پوری دنیا کے اندر صحیح اصل شکل میں نہ ہوگا، کعبۃ اللہ میں پھر بھی ہوگا. اگر اصل اسلام، اصل دین، اصل ہدایت الہی، ہدایات ربانی لینی ہے ہم نے اگر، تو وہ کہاں سے ملیں گی؟ ہدی للعالمین سے. اللہ نے جو عالم اسلام کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے وہاں سے. اللہ نے اپنی عبادت کے طریقہ کار اور جو ہدایات وہاں رکھی ہیں وہیں سے پورے عالم اسلام میں پھیلیں. کہیں کوئی اصلی شکل نہ ہوگی لیکن بیت اللہ شریف میں ہوگی. اللہ اسے ہمیں اپنا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اگر ہم جائیں اور وہاں جو انداز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنایا جا رہا ہے عبادات کا، اس کو سمجھے ہی نہیں، وہاں بھی اپنی منمانی کریں اور واپس آ کے بھی تبدیلی نہ آئے، تو پھر میں نے اور آپ نے اس حج کے مقصد کو ضائع کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین. عالم اسلام کی ہدایت کا مرکز ہے، تم ہدایت لینے وہاں پہ جا رہے. اور کتنی مزیداری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری اجتماعیت کا مقصد قرار دے دیا. اگر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں،
اگر ہم ملت وحدت میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں اپنے مرکز کی ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر پھر اپنی اپنی منمانی کریں گے تو ملت وحدہ نہیں رہے گی, تفرقہ بازی میں بٹ جائیں گے جس طرح اب ہم کر رہے ہیں. میرا اپنا مذہب, آپ کا اپنا مذہب, دوسرے کا اپنا مسلک, تیسرے کا اپنا فرقہ, تو امت وحدہ ختم ہو کے رہ گئی. جبکہ یہ اس کا مقصد نہیں ہے. حج کا مقصد یہ ہے ہدی للعالمین. ساری باتیں چھوڑ دیں. جب ہم میقات سے آگے گزرتے ہیں یا جہاں جہاں بھی ہم احرام باندھتے ہیں, میقات سے پہلے احرام باندھ لیا, ایمانداری سے بتائیں کسی بندے کے, کسی مرد کے لباس میں کوئی فرق ہے تو بتائیں. 2 چادریں, ایک نیچے اور ایک اوپر, کوئی تیسری چادر کسی کی ہوگی, کوئی انداز لینے کا اور ہوگا, کسی نے اور طریقے سے لپیٹی ہو, کسی نے اور سے. جہالت کی ایک الگ بات ہے, جو طریقہ نبوی کو جانتا ہے وہ اسی طرح کرے گا. ایمانداری سے بتائیں یہ ایک وحدت ملی کا جذبہ اور اس کے روح کو ابھارنا نہیں تو اور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف روپیہ لگا کے, پیسہ خرچ کر کے, بیوی بچوں سے جدا ہو کے, کاروبار ٹھپ کر کے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, سفر کی صحبتیں حاصل کر کے, اس کا مقصد کیا ہوگا بھائی؟ وحدت ملی بن جائیں, افتراق و انتشار چھوڑ دیں, وہی انداز اپنائیں جو اللہ چاہتے ہیں, جس پہ اللہ تمہیں لانا چاہتے ہیں. ایک ہی وہی کفنی سی پہنی ہے, 2 کپڑوں والی, ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی ڈھنگ ہے, ایک ہی چال ہے. جب میقات سے گزرے, کوئی یمن سے آیا, کوئی نجد سے آیا, کرنے منازل سے آیا, اور کوئی یہاں سے گیا, کوئی وہاں سے آیا, 4 اطراف سے جب میقات سے گزرتے ہیں تو بولی بھی سب کی ایک ہو جاتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک. دیکھیے, غور کیجئے, لبیک ہر بندے کی زبان میں ہے, چاہے وہ عربی ہے, عجمی ہے, انگلستانی ہے, ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے, کوئی بھی ہے, لباس بھی ایک ہے, تیری بولی اور تیرا ترانہ بھی ایک ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ وحدت ملی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بھی میں جاتی ہوئے اپنا مقصد بھول جاتا ہوں. اللہ تو تمہیں عالم اسلام کو ایک کرنا چاہتا ہے, اور ہمارے پاکستانی بعض بھائی وہاں جا کے اس اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے, نعوذ باللہ. گھر سے یہ ارادہ کر کے جاتے ہیں اللہ ہمیں ایک کرنا چاہ رہا ہے, رسول ہمیں ایک کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ہم اگر اپنے ماں باپ کے ہیں تو ایک نہیں ہونا, جو مرضی ہو جائے. جماعت بھی اپنی, نعوذ باللہ من ذالک, انداز بھی اپنے, نظریات بھی اپنے, عبادات بھی اپنی. تو میں نے پھر مقصد حج کو دیکھا ہی نہیں, سمجھا نہیں, میرے جانے کا فائدہ کیا وہاں پہ؟ ہدی للعالمین, یہ ہدایت کا مرکز ہے, تمہیں ایک کرنا چاہتا ہے. ایمانداری سے آپ بتائیں, جب مرکز کی ہدایت کے مطابق چلیں گے, جو عبادات کا طریقہ دیکھیں گے وہاں سے, اگر پوری کائنات کے مسلمان آ کے وہی کرنا شروع کر دیں تو ایک ہوں گے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. میں اور آپ 1 منٹ کے لیے سارے تعصبات چھوڑ دیں, اور مسلمان تعصب والا نہیں ہوتا. مسلمان دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض رکھنے والا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں دیکھوں, وہاں پہ غور کروں کہ یہاں پہ عبادت کیسی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے, پھر میں اس کو فالو کروں, سمجھوں, سیکھوں, اور واپس آ کے اپنی زندگی اسی طرح گزاروں. وحدت ملی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اسلامی اجتماعیت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسلمان ایک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس طرح میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ان ربکم واحد, ان ربکم واحد, ان ربکم واحد,
وَرَسُولَكُمْ وَاحِدٌ وَدِينَكُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابَكُمْ وَاحِدٌ. تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، یعنی ہدایت ایک ہے. تو پھر تم ایک کیوں نہیں ہو؟ تمہارا مرکز ایک ہے. چلیں ایمانداری سے بتائیں، مسلمان کعبۃ اللہ کو اپنا مرکز مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کے مقابلے کا کوئی اور مرکز ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. یہ وہ مرکز ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے تھے اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے مقدس زمین کا ٹکڑا ہے تو کعبۃ اللہ وہ تو ہے، اور اللہ کا پسندیدہ زمین کا قطعہ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کہیں بسنا پسند نہ کرتا. میرے رسول ہمارے آقا جن کے عشق کا ہم دم بھرتے ہیں وہ فرمائے کہ اس مرکز جیسا مرکز کوئی نہیں. اور قرآن کا ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز واحد ہے تو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ. یا بتائیں کہ اس جیسا کوئی مرکز اور ہے اس سے بڑی شان والا نعوذ باللہ یا اتنی شان والا؟ تو پھر تو سمجھ آتی ہے کسی اور مرکز کے فالوور بن جائیں، اس کے متبعین بن جائیں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، ایک مومن اور مسلمان تو ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ بیت اللہ شریف جیسا کسی اور کو سمجھ لے. پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا مرکز ہے تو پھر میری نماز اس جیسی کیوں نہیں؟ میری عبادت اس مرکز جیسی کیوں نہیں؟ میں پھر اس مرکز کے پیچھے کیوں نہیں چلتا؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یا تو میرے اندر جہالت ہوگی یا پھر تعصب اور اناد اور بغض ہوگا. جہالت بھی ضد کا ہی دوسرا نام ہے. لا علمی تو نہ رہی. اب لا علمی تو تب تک ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں. کیمرہ دھوکہ کھا سکتا ہے، لوگ بتانے والے دھوکہ کھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. جب میں نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر لا علمی تو بولیے لا علمی تو نہ رہی نا، پھر وہ جہالت ہی آ گئی نا، ضد آ گئی. میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ میرے پاس کئی دوست پرانے وقتوں کی بات آ کر کہتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہمارے مسلک کے مطابق ہے. یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے مسلک کے اوپر اعتراض آتا ہے، میرے مسلک سے ٹکراتی ہے، میں اس لیے نہیں کرتا. جب میرا اور آپ کا یہ حال ہونا ہے تو جہالت اور ضد نہیں تو اور کیا ہونا ہے؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فرقہ واریت نے ہمارا. میرے دوستو، سارے قصور، ساری کوتاہیاں اور ساری خباثتیں اور ضلالتیں اور گمراہیاں صرف ایک اس نقطے سے جنم لیتی ہیں جب مسلمان ایک نہیں رہتا ہے. پھر کوئی جو مرضی آئے ڈگڈگی بجائے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ لے جائے، دوسرا ڈگڈگی بجائے اور ادھر لے کے چلا جائے، بھیڑوں کو رنگ لگا کے کچھ میری کچھ تیری. مذہب میں بھی یہی ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے، نظریات میں بھی یہی ہو رہا ہے، افکار میں بھی یہی ہو رہا ہے. کہیں مذہبی ڈاکو کہیں سیاسی ڈاکو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بیڑا غرق اپنا آپ کیا ہے. جب میرا معیاری افتراق اور انتشار ہے، میرا معیاری وحدت ملی نہیں ہے، میرے پاس معیار ہی کوئی نہیں، تو پھر میرے ساتھ یہی ہونا ہے یار. ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ وہ جگہ ہے، اس کی مرکزی حیثیت، اس کی نشانیاں منہ بولتا ثبوت ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ تو واضح نشانیاں ہیں، ہمارا مرکز ہے اور ہمارے بابا کا مرکز ہے، بابا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مرکز. اور ابراہیم کون ہے؟ دین اسلام. جب سے آدم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو دین اسلام شروع ہوا.
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تکمیل ہو گئی. لیکن اکثر و بیشتر جو معاملات اور مسائل ہیں وہ دین ابراہیمی اسلام کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے انہیں کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کی اتباع کرو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے محبوب، آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، لیکن آپ کو حکم یہ دیا ہے ثم اوحینا الیک، سب سے آخر میں آپ کے اوپر میں نے وحی کی. آپ کو حکم کیا دے رہا ہوں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے ابراہیم جو میرا ہی ہو کر رہ گیا ہے اس کی اتباع کریں. سب سے پہلا جو حکم ہے آپ کے لیے یہ ہے. اب انہی کی ملت کی اتباع کرنی ہے. اور ہم سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں ہماری ملت کون سی ہے؟ ملت ابراہیمی. یہی وجہ ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ میرا مرکز آج سے تو نہیں ہے، ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس مرکز کو ٹھکراتے ہیں ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے میرا مرکز اللہ نے بنایا تھا. فیہ آیات، نہیں یقین تو نشانیاں دیکھ لو جا کے. فیہ آیات بینات، بینات کیا؟ واضح، روشن، کھلی. کیسے؟ اللہ مزید ہمارے دل کی آنکھیں کھول رہے ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم تو تمہارے سامنے ہے. دیکھو صفا مروہ، یقین نہیں آتا تو نہ صحیح، مقام ابراہیم تو سامنے ہے. مقام ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کندھا ہیں دونوں. اللہ بار بار دیکھنے کی توفیق دے، نصیب کرے، ہمارے زیارت نصیب فرمائے. اکثر دوستوں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں وہاں پہ نیچے ہے نا، نیچے جگہ کندھا ہے، پاؤں کے بالکل گہرے نشان ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر. اس کی حکمت اسی آیت میں ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اور مسلمان، مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ آئے ہو مرکز میں اور دیکھو میرے ابراہیم کے پاؤں والا جو ہے یہ پتھر، گہرے نشان. تمہیں اب چلنا ہوگا تو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، کیونکہ میرا رسول میرے ابراہیم کے نقش قدم پہ چلا ہے. میں نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم کے مقام میں ابراہیم کے پاس کیا کرو؟ دو رکعت نماز پڑھو. حکماً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا ابراہیم میرا بندہ بن کے رہا. بڑے بڑے امتحانات، بڑی بڑی آزمائشیں، لیکن میرا ابراہیم میرا بندہ بن کے رہا. اور تم بھی یہاں پہ عہد کرو اپنے باپ کے قدموں کے پاس. جب نماز پڑھتے ہو، جگہ نہیں ملتی کہیں اور پڑھ لو، کعبۃ اللہ تو وہی ہے. جب تم نماز پڑھو یہ عہد کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ اسی بابا کے نقش قدم پہ چلیں گے. یہ مرکز ہے ہمارا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، زمزم موجود ہے. یہ میرا مرکز ہے. اللہ اس مرکز کو ہی ہمیں مرکز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم اللہ کی قسم اس مرکز کو اپنا مرکز بنا لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کئی بندے اپنے آپ کو عالم دین کہلوانے والے اسٹیج پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں فخر سے، میں 40 دن وہاں رہا لیکن اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. نعوذ باللہ. ایک دن بھی امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. نعوذ باللہ. اور کیا کرنے تھا بھائی؟ اللہ تو کہتے تیرا مقصد ہی یہ ہے، ہدی للعالمین. یہ تو تیرا مرکز ہدایت تھا. ہدایت تو نے لی نہیں، کیا لینے گئے تھے؟ وقت کا ضیاع کرنے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرکز سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیے اللہ نے اپنے قرآن میں
ایک تو یہ حکم دیا، اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عملی نمونہ پیش کیا کہ احرام ایک جیسا، لبیک ایک جیسی، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو سارے کام ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی کسی میں فرق ہوتا ہے؟ جس میں فرق آ جائے وہ حج نہیں رہتا ہے۔ اور وہاں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ، تیسرا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے پیش آتے ہیں۔ کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ایمانداری سے بتائیں، تکلیف کا جواب تکلیف سے دیتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اور کئی بیوقوف وہاں پہ حبشی اور بھی ہوں گے، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ جان بوجھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں نا ویل چیئر، تو وہ مار کے نکل جاتے ہیں، یہاں کسی نے کیا پوچھنا ہے۔ اور پھر جس کو لگتی ہے اس زخمی بھی ہو جائے تب بھی وہ پلٹ کے مسکرا دیتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ کیوں؟ وہاں پہ کسی کے متعلق دل میں بغض رکھنا، زبان پہ ماتھے پہ سلوٹ لانا، یہ بھی خلاف ایمان اور خلاف اخلاق ہے، اخلاق کے منافی ہے۔ تو پھر قربانیاں چاہے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آگے سے اس کا جواب دیں۔ اور یہ تو چھوڑ دیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر حرم مکی میں دیکھوں تو اسے معاف کر دوں، کچھ نہ کہوں، جب تک وہ حرم کی حدود سے نکل نہیں جاتا۔ یہ کعبۃ اللہ، اور جن کے پاس وہ کاغذات جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے جی میں یہاں سے نا وہ حلق کروانے کے لیے، ٹینڈ کروانے کے لیے لوگوں کو لے کے کمیشن لیتا تھا۔ کہتا جو عمرے پہ آیا تھا، گھر بہت حالات خراب ہیں، اب کیا ادھر ہوں ادھر پوچھتا کوئی نہیں کعبۃ اللہ میں، یہاں آ کے میں ڈیوٹی دیتا ہوں اور اپنا کام اللہ مجھے روزی دے دیتا ہے۔ یہ ایک مثال نہیں ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن و امان جو اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ امن کا درس دیتا ہے وہاں جا کے، یہ مرکز ہمارا، درگزر کرو، اثار کرو، قربانی کرو، کوئی تکلیف دے تو اس کو تکلیف کا جواب تکلیف سے نہ دو، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ لیکن ہمیں یہ مقصد کا پتہ ہے، جب واپس آتے ہیں بلکہ وہیں پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ مینا کے اندر مجھے ایک دوست نے بتایا، بعد میں وہ دوست بن گیا، اکاڑے کے تھے ڈاکٹر صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ ان کے متعلق کہتے ہیں، ان کے گھر آئے تھے ڈاکٹر صاحب، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ احرام باندھے ہوئے تھا، تو مینا کے اندر مجھے کہتا ہے میں مکہ مار کے تیرے دند بھن دینے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے سمجھایا بھائی کدھر آئے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بڑے پیار سے میں نے اس کو محبت سے سمجھایا، تو یہ بھی آگے سے شرمندہ ہوا اور وہیں سے میرا دوست بن گیا۔ تو وہ اتفاقاً آئے ہوئے تھے، میں بھی آیا، تو کھانا اکٹھے کھایا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرے بھائی کو ہدایت دے دی۔ وہ ادھر بھی بڑے غصے والا تھا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے، وہاں پہ میں نے درگزر کیا، اور جب وہاں سے میں نے احرام کھولا تو پھر واپس آیا، تو پھر کیا کیا؟ پھر چھری اور تیز ہو گئی۔ یہ مقصد ہے میرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آج کے مقاصد جو ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک بہت اہم مقصد ہے حج کا، کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ حج کو مکمل کر لیتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کما ولدتہ امہ اول یومن، جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بطن سے باہر آیا ہے، آج پیدا ہوا ہے، گناہوں سے اس قدر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حج مبرور اللہ تعالی ہمارے نصیب میں فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن اس کو میں نے معاف کر دیا۔ اب حج کے بعد ہمارا مقصد پھر کیا ہے؟ اس حج کو برقرار رکھیں، جو اللہ نے شفافیت مجھے عطا کر دی ہے، اس شفافیت کو برقرار رکھیں۔